انکار کر سکتا نہیں. تو قیامت والے دن نا جی دو کیٹیگریز ہو جائیں گی. شکل و صورت تو یہی ہوگی، پر اللہ کہتا ہے یوم، اس دن یعنی قیامت والے دن، تب ید وجوہ، بعض چہرے تو روشن ہوں گے. ہائے ہائے کہو نا جی، بعض چہرے ہاں چمکتے ہوں گے، اندر ایمان کا نور ہوگا. یہ ہوگا. اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پیارے ان کے سجدوں کے اثر یعنی نور تو ان کے چہروں پہ نمایاں نظر آ رہا ہے. والذین معہ، یہ جو ان کے ساتھ ہیں. قرآن پکڑاؤ جی، یہ ترجمہ پورا کر دیا. صرف ترجمہ تو سارا میرا تو میری تڑپ سمجھ آ جائے گی. اونج میں تو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ کل سانو ایس ایچ او بھی سمجھا رہا سی جی پنڈ پنڈ والوں کا ہوتا ہے، مولوی مولوی ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، پر قرآن تو سارے کا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جی؟ تو اگر میرا ذاتی مسئلہ ہے تو مینوں چپ کر جانا چاہیے. اگر مسئلہ قرآن دا ہے تو میں ترجمہ جتوں مرضی ویکھ لیا جی. سورت دا نام ہے سورہ فتح. کی نام ہے جی؟ بولو بولو بھائی. یہ یاد رہے گی تانوں. ان دی آخری آیت تسی ویکھنی ہے. جن دا دل کرے یا جنوں یہ شک پوے کہ شاید مولانا صاحب نے کوئی ڈنڈی ماری ہے ترجمے چ. جی ہاں جی ہاں. تو اتوں نکلے نا اٹھ کے جی جی جی. تساں تے آکھیا بھی نہ تساں نے رکھنا نام ہے رہنا. اب میں کہ گلاں تے کھڑیاں کر لئی ہے. وہ آصف اپنا بچہ ہے تو وہ آندا بھی جے دین سیکھنا جے تے آ رکھ لو، جے ہیکا سننی ہے کوئی اور لے. ہاں اللہ انہوں خوش رکھے جی، ان دی مہربانی. پہلا درس سی میں 10 منٹ دا سی خیال. 10-15 منٹ دا سی بس. میں اندر وچ صحابہ دی آئینی حیثیت دسی سی اتنے اثر ویلے. میں آخیا بھی مولوی تو بڑے آ رہے ہیں تو رکھنا تسی وہی ہے گان شان والا ہی. میں گانا کوئی نہیں رہنا تو میں کوئی نہیں تمہیں گلاں تے کھڑیاں دس جاواں. وہ کھڑیاں ہی اللہ نے انہاں دے دل وچ اتار چھڑیاں اور وہ میری تہاڈی ساتھ دا ذریعہ بن گیا. اے جی میرے سامنے نا آ گئی جناب سورہ فتح شریف ہے. ان دی آخری آیت میں ہاتھ بننا گا تہاڈے اگے کہ سن لو. میرا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، میرا کوئی الیکشن لڑن دا پروگرام نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے. والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں. اب وہ کون ہے ساتھ؟ جزاک اللہ. پھر ذرا سارے بول دو. پیرانے پیر نے یہاں ایک ترجمہ اور کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے. وہ کہتے ہیں والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. نہیں یار اچھی سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں آگے آ رہے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اس سے مراد عمر پاک کی ذات ہے. اور آگے آ رہے ہیں جی رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو غوث پاک فرماتے ہیں اس سے مراد عثمان پاک ہے. اور آگے آ رہا ہے جی تراہم رکعن سجدا، اس سے مراد مولا علی پاک کی ذات ہے. پر آپ سارے صحابہ بھی درمیان میں لے آئے کہ سب میں یہ صفتیں موجود ہیں. اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سجدوں سے رکوعوں سے مقصد ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا. آگے سنیے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا اثر ان کے چہروں پر نمایاں نظر آ رہا ہے. ابو بکر کو دیکھو صداقت کا نور نظر آئے گا، عمر کو دیکھو عدالت کا نور نظر آئے گا، حضرت عثمان کو دیکھو سخاوت کا نور نظر آئے گا، مولا علی پاک کو دیکھو شجاعت کا نور نظر آئے گا، حسنین کریمین کو دیکھو جنت کے جوانوں کی سرداری کا نور نظر آئے گا، حضرت بلال کو دیکھو تو اذان کا نور نظر آئے گا، اور جناب حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو تو اسلام کی تبلیغ کا نور نظر آئے گا، حضرت حنظلہ کو دیکھو اسلام کی طہارت کا نور نظر آئے گا. اے میرے صحابہ، میرے محبوب، آپ اپنے صحابہ کو دیکھیے، سب کے چہروں پر اندر جتنا جتنا ایمان ہوگا چہرے پر اتنا اتنا نور نظر آئے گا. اور آگے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تیرے یاروں کی یہ مثالیں تورات میں بھی بیان کر دی ہیں اور انجیل میں بھی بیان ہے. تورات اتری ہے حضرت موسیٰ پر، اللہ نے وہاں بھی صحابہ کی شان بیان کی ہے. انجیل اتری ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر، اللہ نے وہاں بھی شان صحابہ بیان کی ہے. ایک مثال اللہ نے دی ہے تو میں یہ سمجھنا بھی یہ تواڈے تو بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. کم از کم مولوی واسطے اوکھی ہے، تواڈے واسطے بڑی سوکھی ہے. اللہ فرماندا ہے وَمَثَلُهُمْ
कज़रइन अखरजा शतअहू, इनकी मिसाल उस खेती की तरह है। शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा, वो पहले आप बीज डालते हैं तो कोंपल निकलती है, ए जो छोटा जा नहीं निकलता उन्होंने की कहते हो, पौधा ही निकले है, पौधा ही कहते हो। फिर वो गुल निकलता है, फरमाया फिर सिट्टा बनता है, और सिट्टे पर फिर क्या लगता है जी, दाना, और फिर वो पक जाता है। बोलिए, फिर वो फसल तैयार हो जाती है। और जब फसल पकी हो तो कज़रइन, अल्लाह कहता है अला सूक़ फस्तवा अला सूक़िही, जब वो खेती उरूज पे पहुंच जाए तो युजिबु ज़ुर्रा, उस वक्त किसान अपनी खेती को देख के खुश होता है। बोलिए, किसान अपनी खेती को देख कर 3 मरे लेना जी, ए बी, ए कोंपल, सिट्टा, पकया, फसल तैयार, 3 मरे लेना। पहले कोंपल निकली, फिर सिट्टा, फिर पक गई, ठीक है। अल्लाह कहता सोने पहले तू कलमे दा बी बोया है, मक्के चलाई पनीरी, आखो ना सुभान अल्लाह, और निकलिया दरख्त मदीने चे, ते फतह मक्का तो बाद पूरी फसल पक गई। बोलिए, हज्जतुल वदा ते आप 1.25 लाख दा मजमा, फसल तैयार हो गई। जो पक्की फसल होवे ते जिमीदार डंगर पैण देंदा। अल्लाह कहता सोने ये जिहड़ी इस्लाम दी फसल ते साहबा दी पक्की है ना, हुण मैं भी कोई कुत्ता इधर नहीं पैण देना। फरमाया फसल देख के किसान खुश होता है, तेरे साहबा को देख के रहमान खुश होता है। आगे एक लफ्ज है लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, जो इन पर लियगीज़ा गैज़ रखे, जो सहाबा पर गुस्सा रखे, बिहिमुल कुफ़ार, वो काफरों के साथ होगा, तेरी उम्मत के साथ नहीं हो सकता। कुरान का फैसला आ गया, इस तो बड़ी हुण किसी अदालत की लोड़ है नहीं। तो आइए जी, यौम तबयद्दु वजूह, जिनके चेहरे चमक रहे होंगे, व तस्वद्दु वजूह, और बाज़ों के चेहरों पर फटकार होगी। बोलिए, बारों के बाज़ों के चेहरे पर देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, अहले हदीस, सब तफसीरों का खुलासा बता रहा हूँ। सैयदना इब्ने अब्बास पढ़िए रज़ी अल्लाह ताला, सबसे बड़े मुफस्सिर उम्मत के, उम्मत मुसलमा के, उन्होंने फरमाया जिनके चेहरे रोशन होंगे ये अहले सुन्नत व जमात होंगे। अल्लाह की कसम, इब्ने अब्बास का कौल है। ये कौन होंगे अहले सुन्नत व जमात? अहले सुन्नत से मुराद हजूर का रास्ता सुन्नत, जमात सहाबा, तो उनके ही चेहरे रोशन होंगे जो हुजूर की सुन्नत पे अमल करेंगे, सहाबा की अजमत को सलाम पेश करेंगे। हाँ जी, फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम, और जिनके चेहरे स्याह होंगे, ये कौन होंगे? अकफरतुम बाद ईमानिकुम, जिन्होंने ईमान के बाद कुफर को पसंद किया, जिन्होंने ईमान के बाद कुफर को पसंद किया, इख्तियार किया। आप यूं ही समझ लें, अब इसमें पहला तबका तो यहूदियों का है कि तौरात पर तो ईमान था, पर जब हजूर के मुनकर हुए तो तौरात के भी मुनकर हो गए। ईसाइयों का इंजील पर तो ईमान था, पर जब हमारे नबी के मुनकर हुए तो बोलिए इंजील के भी। एक तबका तो ये है, और एक तबका वो है जो कलमा भी पढ़े और सहाबा को पसंद ना करे, अहले बैत को पसंद ना करे, कलमा भी पढ़े और नबी की सिफतों को पसंद ना करे, कलमा पढ़े और हजूर को अपने जैसा समझे, कलमा पढ़े और नबी को कह जी चौधरियों के बराबर है, माज़ अल्लाह बड़े भाई के बराबर हैं। अकफर तुम, बिल्कुल इन्होंने कुफर को पसंद किया है। ईमान ये कहता है कि खुदा के बाद सबसे आला हस्ती ज़ाते मुस्तफ़ा है। नबी में कमी नजर आए, कमजोरी नजर आए तो ईमान रहता नहीं। अब समझिए, एक और तबका भी है, उनके नाम भी मुसलमानों वाले हैं, नाम बड़े बड़े जुबानों पर इंशाअल्लाह माशाअल्लाह भी आएगा, मगर वो पसंद फिर भी कुफर को करते हैं। ये आपको हर टीवी चैनल पे बांदर नजर आएंगे बैठे हुए, एंकर पर्सन नजर आएंगे, उनको इस्लाम पसंद है नहीं। अब वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनको पर्दा पसंद है नहीं। बोलते जाओ ना, उनको दाढ़ी पसंद है नहीं। अब माशाल्लाह ये रियासत मदीना बन रही है, को क्या करें कि जामिया मस्जिद वजीर खान में एक गुलकारा अदाकारा ने जाके बाकायदा कपड़े बदले, ड्रेस चेंज करके वहाँ बाकायदा गाने की शूटिंग हुई है।
مسجد میں کنجری ناچ رہی ہے، کنجر ساتھ کھڑا ہے، پورا میوزک چل رہا ہے، یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، اور ہمیں کہتے ہیں خبردار تم بولے تو قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور پھر جناب چند پاکستان میں وہ 28-25 ان کی تعداد تھی جو ساری تقریباً طلاق یافتہ ہیں، گھروں سے آوارہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد میں جلوس نکالا اور پلے وہ اٹھا رکھے تھے انہوں نے پلے کارڈ، اس پہ لکھا ہوا تھا ہمارا جسم ہے ہماری مرضی، ہم ناچیں گائیں ہماری مرضی۔ اور ایک ایسا بغیرت بھائی بھی تھا نوجوان، اس نے کہا جی میری بہن جو ہے میں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہم کیوں اس کی شادی کریں، اس کی مرضی ہے، جہاں مرضی شادی کرے اور جس سے کرے، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے کی ضرورت ہے؟ تو ان کے چہرے یہاں بھی سیاہ ہیں اور وہاں بھی بولیے بولیے، یہاں بھی سیاہ ہے اور وہاں بھی سیاہ ہیں۔ اکفرتم بعد ایمانکم، انہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، پسند کیا، لائق کیا ایمان کے بعد۔ ان کو اللہ کیا فرمائے گا؟ فذوقوا العذاب، چکھو اپنے عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس کفر کے سبب جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ بولیے جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اب اللہ بتا رہا ہے، ذرا سنو، جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد یہاں ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ بولیے وہ جنت میں ہوں گے، تو جنت اللہ کی رحمت ہے اور ملے گی بھی اللہ کی رحمت سے، ذریعہ حضور کی غلامی ہے۔ ہر سنت جنت کا ٹکٹ ہے، پر اللہ جب دے گا تو سنت کا بدلہ نہیں ہوگا، عوض نہیں ہوگا، وہ اپنی رحمت ہوگی۔ کون سی رحمت؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس میں نبی کی رحمت بھی شامل ہے۔ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی نکال سکتا۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، نتلوہا علیک بالحق، تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ نے ارادہ نہیں کیا جہان والوں کے ساتھ ظلم کرنے کا، یعنی جس کو جو ملے گا اپنے ہی کرتوتوں کا سبب ملے گا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور یہاں للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا نخواستہ سارے دنیا کافر ہو جائے، اللہ کو کوئی نقصان ہے نہیں، اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ کو کوئی نفع نہیں، وہ ذات نفع سے بھی پاک ہے اور نقصان سے بھی مومنوں کا نفع اپنا ہے، کافروں کا نقصان ہے اپنا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کوئی تمہارے اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی کفر سے نقصان نہیں ہے۔ کیوں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب ہے ہی اللہ کا۔ تم نے تو کیا دینا، تمہیں سب کچھ اللہ دے رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمہارے سارے کام لوٹ کر میرے سامنے ہوں گے، وہاں میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کی نشست کا آخری مسئلہ